جن لوگوں کے اوپر آسمان بند ہوتا ہے، اس بازو پر ٹیکے لگوا لگوا کے تنگ آ گئے، آرام نہیں آیا۔ اس بازو پر ٹیکے لگوا لگوا کے تنگ آ گئے، آرام نہیں آیا۔ قرضے نہیں اترتے، حالات نہیں بدلتے، بیماریاں نہیں جاتی۔ جب آسمان بند ہو جاتا ہے بڑا عجیب تجربہ ہوتا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، لوگ اولاد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب آسمان بند ہوتا ہے بیٹیاں شادی کر کے واپس آ جاتی ہیں اور بڑے بڑے عجیب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آسمان بند ہو جاتے ہیں تو بیماریاں، لعنتیں، وبائیں جان نہیں چھوڑتی۔ ہم بچپن سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم روز ہی چاند کو دیکھا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھا کرتے تھے، اور ستاروں کو گننے کی کوشش بھی کرتے تھے، جو کہ ناممکن کام ہے۔ لیکن بچے پھر بھی باز نہیں آتے، کوشش کرتے ہیں کہ چھت پر جا کر چارپائی کے اوپر لیٹ کر اور وہ ستاروں کو گنیں۔ They try to count the stars although it is impossible، اگرچہ یہ ناممکن بات ہے۔ آپ نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ کبھی آسمان کھل جائے اور ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ جب چھوٹے تھے تو یہ تو بڑی خواہش ہوتی تھی نا کہ آسمان کھل جائے اور ہم کھلے ہوئے آسمان کو دیکھیں کہ آسمان کیسا ہے۔ اب تو ہم بڑے ہو کر خواہش تو نہیں کرتے، لیکن بچے یہ خواہش کرتے ہیں۔ اگرچہ بڑوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کبھی کھل جائے آسمان تو نظر تو آئے اوپر ہے، اس سے اوپر کیا ہے۔ انسان کے اندر ایک تجسس تھا کہ چاند کے اوپر کیا ہے، چاند کے اندر کیا ہے۔ آخر انسان نے چاند پر جا کر ہی سانس لیا، دم لیا، اور وہاں پر پہنچ ہی گیا، اور اس نے دیکھ لیا کہ چاند کے اوپر رہنے والی کوئی حالت نہیں ہے۔ چاند پر وہ ہو کر ہی آ گیا۔ یہ چاند پر جانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ جب وہ کوشش کر رہے تھے بہت سارے لوگ ناکام ہوئے، بڑے بڑے پائلٹس، بڑے بڑے پروفیشنلز ناکام ہوئے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ایک روحانی بات ہو رہی ہے۔ آسمان کھلتا بھی ہے اور آسمان بند بھی رہ جاتا ہے۔ جب آسمان بند ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بہت سارے لوگ دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ صرف ہاللویا کے نعرے، صرف گیت، صرف عبادتیں، صرف اتوار کے دن چرچ جانا، لیکن اپنی زندگی خدا کو نہ دینا، خدا کے قدموں میں نہ آنا، دلی طور پر توبہ نہ کرنا، خدا کو شخصی نجات دہندہ یسوع کو نہ ماننا، اور آسمان بند کا بند رہتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اعظم بستی میں کافی پاسبانوں کو انگریزی بائبل اسٹڈی دے رہا تھا، تو وہاں پر ایک اسسٹنٹ پاسٹر بھی آتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا سر آپ نے ہمارے چرچ میں کلام سنانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے 1 گھنٹہ سنانا ہے۔ میں نے کہا بھائی 1 گھنٹہ بہت لمبا پیغام ہو جائے گا، لوگ نہیں بیٹھیں گے اتنی دیر۔ نہیں سر آپ نے سنانا ہے، آپ کا پیغام سن لیں گے لوگ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے 1 گھنٹہ سنا دیں گے۔ سر آپ نے برکت پر کلام سنانا ہے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اتوار آ گیا، بہت بڑی آڈینس تھی، کلام سنایا میں نے، برکت کے اوپر کلام سنایا۔ جیسے ہی میں برکت پر کلام سنا کر 1 گھنٹہ سٹیج سے نیچے اترا، وہی اسسٹنٹ پاسٹر جو ہیں وہ میرے گلے لگ کے بندہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تم کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ سب سے اونچے نعرے تم لگا رہے تھے، گیت تم گا رہے تھے، تالیاں تم بجا رہے تھے، اتنا تمہارے اندر جوش جذبات تھے، تم کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے کہتا ہے سر 16 سال شادی کو گئے ہیں، نہ میری اولاد ہے، اور جاب میری نہیں لگتی، حالات میرے نہیں بدلتے، 20 حصے مانگ، 30 حصے مانگ۔ بڑا رویا بندہ۔ انسان کے اوپر اگر آسمان بند ہو تو زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلال نام میں آپ سب کو سلام۔ استثنا 28 باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا،
کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں کا میں نے آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ 18ویں آیت کا پہلا حصہ، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا آسمان کو، خدا جو آسمان اس کا اچھا خزانہ ہے وہ تیرے لیے کھول دے گا؟ کیا آسمان کسی کے اوپر کھلتا بھی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا آسمان کسی پر بند بھی رہتا ہے؟ کیا آسمان کسی پر کھل جاتا ہے؟ کیا کسی کو آسمان کے کھلنے کا تجربہ ہے؟ کیا کبھی کسی نے اپنی زندگی میں کھلا ہوا آسمان دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی نے کھلے ہوئے آسمان کی برکتوں کا تجربہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ خدا کہتا ہے میں اپنے آسمان کو جو اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دوں گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، استثنا 28 باب جب ہم پڑھتے ہیں، یہ باب جو ہے فرما برداری اور نافرمانی کے اوپر ہیں۔ خداوند خدا کہتا ہے اگر تو میری فرما برداری کرے تو یہ برکتیں میں تیرے اوپر نازل کروں گا، اور اگر تو میری نافرمانی کرے تو یہ لعنتیں تیرے اوپر نازل کروں گا۔ اگر تو میری فرما برداری کرے تو میں آسمان کو کھول دوں گا اور کھلے ہوئے آسمان کے نیچے تجھے میں برکتیں دوں گا۔ اگر تو میری نافرمانی کرے تو پھر آسمان بند رہے گا۔ او مائی گاڈ، کبھی ہم نے سوچا ہے آسمان کھلنے کا کیا تجربہ ہے؟ مجھے خدا نے 4 بچے دیے ہیں، میں اپنے آسمان کے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ ہر بچے کی دفعہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی، سب سے بڑی میری بیٹی ہے، میں اپنی بیوی سے کہتا تھا جب میں چارپائی پہ لیٹتا ہوں میں ایک روشنی دیکھتا ہوں، اور میں 2 مہینے تک روشنی دیکھتا رہا۔ اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے کہا یہ میرے خدا نے مجھے برکت دی ہے، میرے پر خدا نے آسمان کھولا ہے، آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے وہ میں تیرے اوپر کھول دوں گا۔ اور اگر آپ استثنا 28 باب پڑھیں، احبار 26 باب پڑھیں، زیادہ نہیں یہ 2 باب پڑھ لیجئے، استثنا 28 باب اور احبار 26 باب، یہ دونوں ابواب جو ہیں یہ آپ کو بتا دیں گے آسمان بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آسمان کھل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیں گے۔ They will tell۔ ہم بند آسمان میں بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، بند آسمان میں بیٹیوں کو آگے بھیج دیتے ہیں، بند آسمان میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور پھر روتے ہی رہتے ہیں۔ کھلے آسمان کا نہ پتہ چلتا ہے۔ اپنے پاسمانوں سے آپ پوچھئے کہ آسمان کیسے کھلتا ہے، اپنے فادر صاحب سے، اپنے پادری صاحب کے پاس جائیے، دیکھیے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان کیسے کھلتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں آسمان کھلنے لگا بھی ایک شخص کے اوپر، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بچوں والوں، بزرگوں، سنیے کہ آسمان جب کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آسمان کی کھلے آسمان کی برکتیں پھر کیا کرتی ہیں۔ پیدائش اس کا 28 باب اور 28 باب کی میں پڑھوں گا 10ویں آیت سے۔ اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے
تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یعقوب جب اپنے باپ اسحاق سے برکت لے کر آیا تو وہ حران جا رہا تھا اپنے ماموں لابن کے پاس، اور راستے میں وہ تھک گیا اور اپنے سر کے نیچے ایک پتھر رکھ کے، شام کا وقت تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، پتھر رکھ کے وہ سو گیا، اور جب وہ تھکا ہوا سو گیا تو وہ نیند میں دیکھتا ہے کہ آسمان کھل گیا ہے اور سیڑھی لگی ہوئی ہے، اور خدا کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، خدا کے فرشتے نیچے آتے ہیں، اوپر سے وہ دیکھتا ہے اوپر خدا ہے، اور پھر وہاں پر اس جگہ پر خدا نے اس کے ساتھ 8 وعدے کیے۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں تیری نسل کے ساتھ ہوں گا، میں یہ زمین تجھے دوں گا، تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ یہ پڑھ لیجئے گا بعد میں، 8 وعدے پھر کھلے آسمان کے نیچے خدا نے اس کے ساتھ 8 وعدے کیے۔ 8 جب خدا نے اس کے ساتھ 8 وعدے کیے تو پھر 2 وعدے اس نے کیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر خدا نے میرے ساتھ 8 وعدے کیے، آج خدا نے آسمان کھولا ہے تو اب یہ کھلا ہی رہے گا۔ نمبر 1، جو کچھ خدا مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں خدا کو دوں گا۔ نمبر 2، یہ جگہ جو ہے اتنی بھیانک جگہ ہے، میں یہاں خدا کا گھر بنا دوں گا۔ کیا بات ہے، خدا کا گھر بنا دوں گا۔ آج خدا کا گھر بنانا ہو تو کاپیاں چھپوا کے پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے ہدیہ لیتے ہیں۔ ایک بندہ 10 بچوں کی شادیاں کر دیتا ہے، ان کو جگہ لے دیتا ہے، وہاں اس ٹائم بہت پیسہ ہے، لیکن خدا کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم برکتوں سے خالی رہ جاتے ہیں۔ خدا نے اس کے ساتھ 8 وعدے کیے، اور یعقوب نے خدا کے ساتھ 2 وعدے کیے۔ جب کیسر میرا دوست بنا، میری ٹیم میں آیا، میرے ساتھی بنا، میں نے کہا یہ کس طرح کی جاب کرتا ہے، میرا دوست ہو کے، ساتھی ہو کے۔ اس کو سمجھایا، خدا نے اس کو موزانہ طور پر انگریزی سکھائی، خدا نے نوکری بدلی، آج وہ ٹیبل کرسی پر بیٹھتا ہے، آج وہ امریکن گوروں سے بات کرتا ہے، اور آج خدا نے ماں باپ کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے یہ گھر لے کر دیا، اور یہ ساری باتیں کیسر کی برکت کی طرف جا رہی ہیں ساری۔ میں کہتا ہوں خدا برکت دے تو ماں باپ کیا کریں گے، استاد کیا کریں گے؟ کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا جب تک خدا آسمان نہ کھولے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے میں تیرے پر کھول دوں گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اپنے پاسبانوں سے پوچھئے کہ آسمان کیسے کھلتا ہے۔ جب آسمان کھلتا ہے تو زندگی میں اصل سرور آتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے جینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسسٹنٹ پاسٹر، اس کے اوپر آسمان بند تھا، اس کے اوپر آسمان بند تھا کہ اتنی محتاجی اور اتنی پریشانی اور اتنی الجھن اس کو اٹھانی پڑی، اور وہ جو زار زار رویا کہ میں محتاج ہوں، کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ۔ آپ ذرا دیکھیے یوحنا کی انجیل پہلا باب نکالیے، یوحنا کی انجیل پہلا باب 51 آیت۔ پھر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تم آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے۔ وہی منظر جو یعقوب کے وقت منظر بنا ہوا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، تم آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے اور خدا کے فرشتوں کو آتے اور جاتے دیکھو گے۔ خداوند یسوع کا دعویٰ دیکھیے، تم ابن آدم کے اوپر، یسوع کہہ رہے ہیں تم میرے اوپر آسمان کھلا ہوا دیکھو گے۔ خدا کے بندے اور بندیاں یعقوب کی طرح، ہمارے خداوند یسوع کی طرح یہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر میرے خدا نے آسمان کھولا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں اس ٹائم میرا سینٹر نرسری میں تھا، اور صبح 9 بجے مجھے سٹاف نرسز کی کلاس لینی تھی، میں ان کو آئلس پڑھا رہا تھا، اور صبح 9 بجے میں لیٹ ہو گیا۔ جنیجو ٹاؤن سے میں نکلا ہوں، بہت سپیڈ سے میں نرسری جا رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ وہ لڑکیاں، گرلز جو نرسز ہیں وہ گیٹ کے آگے کھڑی ہوں گی۔ میں بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا، جنیجو ٹاؤن سے نکلا ہوں، محمود آباد 2 نمبر سے جب میں نرسری کے علاقے کی طرف مڑنے لگا تو بڑی سپیڈ سے میں جب مڑا تو آگے 2 ٹرک آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نے بڑی سپیڈ سے بریک لگائی، میری بائک اس ٹرک کے سامنے گھوم گئی، میں بائک سے نیچے گرا، ٹرک والے نے بریک لگائی، پیچھے والے ٹرک والے نے بریک لگائی، اور ٹرک والا نیچے اتر کے آ گیا۔ مجھے اس نے اٹھایا، پکڑ کے مجھے کہنے لگا بھائی مجھے نہیں پتا کہ بریک لگ کیسے گئی، اور پیچھے والا کہتا مجھے بھی نہیں پتا بریک کیسے لگ گئی،
اور تم بچ کیسے گئے ہو؟ میں اٹھا, میں نے کپڑے جھاڑے, بائک اٹھائی, نہ میری بائک کا انڈیکیٹر ٹوٹا, نہ میری بائک کا کوئی نقصان ہوا. کپڑے میں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے آف وائٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی, میں نے پینٹ کو ایسے کیا تو پینٹ بھی صاف, کپڑے بھی صاف. اتنا میں حیران ہوا, میں اتنا برا گرا ہوں, مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی, کوئی اسکریچ نہیں آیا. پھر میں فٹافٹ سینٹر چلا گیا. اگر مجھے میرے کپڑے گندے ہوئے تو میں واپس چلا جاتا, میں سینٹر گیا, میں آگے گیا. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ جب آسمان کھلتا ہے نا تو پھر ہماری سوچ سے بالا تر تجربے ہوتے ہیں, بہت بڑھ کر تجربے ہوتے ہیں. کلام میں لکھا ہے, ذرا نکالیے اعمال کی کتاب 7 باب کی 56 آیت پڑھیے ذرا. جب وہ استفنس کو سنسار کر رہے تھے نا, اعمال 7 باب کی 56 آیت میں لکھا ہے, کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. کیا بات ہے, وہ سنسار کر رہے ہیں, لکھا انہوں نے اپنے کان بند کر لیے. اسٹیفنس کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کو پتھر مار رہے ہیں, جان نکل رہی ہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ یسوع مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں. خدا جب آسمان کھولتا ہے تو برکت آتی ہے, عجیب کام ہوتے ہیں. کھلے ہوئے آسمان کے نیچے بڑے عجیب کام ہوتے ہیں, عجیب کام. ایک شام, ہم سردیوں کے دن تھے جنیجی ٹاؤن میں, ہم عبادت کرتے تھے روز شام کو. تو میں نے عبادت کر رہے ہیں تو دعا میں دیکھا کہ مجھے کوئی برتن پکڑا رہا ہے, اس میں لال لال کوئی چیز ہے. تو میں نے اپنی بیوی کو, کوئی ایسے لگ رہا ہے کوئی چیز ہماری طرف آ رہی ہے. میں نے بھی اس کو یہ بات کہی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو ایک کلیسیا میں سے میرے وہ فیملی تھی, تو وہ بہن جو ہے نا, اس نے ابھی گرم گرم گجریلا بنایا تھا, تو وہ ڈونگا بھر کے لے آئی. تو میں بڑا حیران ہوا بیوی کا, میں نے یہ ابھی لال لال ابھی دیکھا میں نے. یقین مانے جب خدا آسمان کھولتا ہے, ہماری سوچ سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, پھر کیسے بالا تر کام ہوتے ہیں. خدا ہمیں ہماری جو ہے وہ ہماری زندگی میں خدا کی فیور شو ہوتی ہے. برکت کا مطلب ہے الہی ترجیح, جب آسمان کا خدا کسی کو ترجیح دیتا ہے. رکھیں, یہ سیکھیں کہ آسمان کیسے کھلتا ہے, کھلا ہوا آسمان کیا ہوتا ہے. خالی ہم گیت ہی نہ گاتے رہ جائیں, دعائیں نہ کرتے رہ جائیں, ہم کہیں کھلے ہوئے آسمان سے پیچھے نہ رہ جائیں. کھلا ہوا آسمان کیا ہوتا ہے اور کھلے ہوئے آسمان کا کیا لطف ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کیسر کے اوپر خدا نے آسمان کھولا ہے. بہت ساری منفی باتوں کو, گھر والے بھی گواہی دیں گے, بہت ساری منفی باتوں, کلام میں لکھے خدا برائی سے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. بہت ساری منفی باتوں کو خدا نے کیسر کے لیے مثبت بنا دیا. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. شکریہ. خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں سحر مسرت کی طرف سے آپ سب کو سلام. میں ایک سٹاف نرس ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے میں نے بائبل کلاس میں حصہ لیا, آپ بھی اسی طرح سے حصہ لیں. ہمارے بہت ہی خوبصورت سر سرفراز ہیں جنہوں نے گڈ نیوز فیلوشپ سٹارٹ کی ہے, اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ بائبل کی کلاسز لے کر, بائبل اسٹڈی سیکھ کر بہت ساری اچھی باتیں سیکھتے ہیں. تو اگر آپ کہیں بھی نہیں جا رہے اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ابھی اپنے اسٹیپس کو سٹارٹ کریں اور خداوند کے ساتھ اپنا ایک اسٹیپ رکھیں, تاکہ آپ جو کھوئے ہوئے ہیں آپ خداوند کو ڈھونڈیں, کیونکہ خداوند آپ کی تلاش میں ہے. تھینک یو سو مچ.